السلام علیکم۔ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ہیں کتاب الرقاق میں باب التواضع کے تحت۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، بڑی دل نواز روایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقط اذنتہ بالحرب، مطلب یہ کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ میرا بندہ کا جو میرے قرب حاصل کرنا ہے فرائض کے ذریعے سے، یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کا عمل مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت، بڑی دل نواز روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت انداز میں، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اسی کی شرح ہے، اور یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو دشمنی اختیار کرتا ہے میرے کسی دوست سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ پرسنلی میرا بھی دشمن ہو جاتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص اگر اللہ کا دوست ہے تو اس سے دشمنی کر کے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ اور پھر دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ فرض ہے، جو مطلوب ہے وہ فرض ہے، جو اسے چاہیے وہ فرض ہے۔ اور یہاں سے دین کی ترجیحات کا بھی علم ہوتا ہے، یعنی دین نے ہم جیسا کہ اپنے قرآن کا مطلوب انسان کورس میں پڑھ بھی رہے ہیں، جو احکام اللہ نے دیے ہیں، یعنی آدمی کو اصل فوکس ان کو کرنا چاہیے، اصل توجہ ان کو دینی چاہیے، اور جب ان کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کو وہ بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نوافل کا نمبر آتا ہے، نوافل کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت پھر کیا ہے کہ اللہ کا قرب مزید حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی معرفت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی خدا آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے آدمی وہی کرتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی چھوتا ہے اور وہی سنتا ہے۔ تو یہ گویا کہ پھر خدا جو ہے یہ یعنی کوئی جسمانی اتصال نہیں ہے، یہ کوئی وصال کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت کا بیان ہے کہ بندہ خدا کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور خدا کا ویژن انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں خواہش کرنا چاہیے، اور ذریعہ اس کا یہی ہے کہ انسان فرائض کا اہتمام کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور پھر جتنا ممکن ہو سکے انسان تطوع اعمال کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب چاہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔